چھٹی صدی عیسوی میں یمن پر حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی۔ حبشہ نے یمن پر قبضہ کر رکھا تھا تاکہ بحیرہ احمر کی تجارت اور سیاسی اثر و رسوخ کو مضبوط کیا جا سکے۔ یمن کا گورنر ابرہہ تھا۔ وہ ایک بااثر، منتظم اور سیاسی ذہن رکھنے والا حکمران تھا۔ اس نے دیکھا کہ پورے جزیرہ عرب میں اصل مذہبی مرکز مکہ مکرمہ میں واقع کعبہ ہے۔ ہر سال عرب قبائل وہاں حج کے لیے آتے، تجارتی میلے لگتے اور قریش کو پورے عرب میں عزت حاصل تھی۔ ابرہہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عربوں کا مذہبی مرکز یمن منتقل کرے گا تاکہ سیاسی و معاشی طاقت اس کے ہاتھ آ جائے۔ ابرہہ نے صنعا میں ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کروایا جسے القلیس کہا جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب کعبہ کی بجائے اس گرجا گھر کا رخ کریں، لیکن عربوں کے دلوں میں کعبہ کی عظمت رچی بسی تھی۔ روایات کے مطابق بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی۔ ابرہہ نے اسے اپنی توہین اور سیاسی چیلنج سمجھا اور مکہ پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ تاریخی روایات میں تعداد مختلف آئی ہے، مگر ایک بڑی فوج تھی جس کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ عربوں کے لیے ہاتھی غیر معمولی منظر تھا۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں بعض قبائل نے مزاحمت کی مگر انہیں شکست ہوئی۔ عربوں میں خوف پھیل گیا۔ حضرت عبدالمطلب کی ابرہہ سے ملاقات ہوئی۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو سپاہیوں نے قریش کے کچھ اونٹ پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ قریش کے سردار عبدالمطلب کے بھی تھے۔ عبدالمطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ان کی شخصیت باوقار اور رعبدار تھی۔ ابرہہ نے انہیں عزت سے بٹھایا۔ ابرہہ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ عبدالمطلب نے فرمایا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اس کی فکر نہیں؟ عبدالمطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں۔ اس گھر کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئے اور اہل مکہ کو پہاڑوں کی طرف چلے جانے کا مشورہ دیا۔ صبح ابرہہ نے لشکر کو کعبے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ جب سب سے بڑے ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف موڑا گیا تو وہ بیٹھ گیا۔ اسے مارا گیا، زخمی کیا گیا، مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ جب اس کا رخ یمن یا کسی اور سمت کیا جاتا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، مگر کعبہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھاتا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسی وقت آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یعنی اللہ نے ان پر غول در غول پرندے بھیج دیے۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ کنکریاں فوجیوں پر برسنے لگیں، جیسے لگتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، فوج تباہ ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یعنی انہیں ایسا کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ ابرہہ شدید زخمی ہوا، وہ واپس یمن کی طرف بھاگا۔ روایات کے مطابق اس کا جسم گلنے لگا، اس کی انگلیاں گرنے لگیں اور آخرکار وہ عبرتناک موت مرا۔ عام الفیل کی اہمیت یہ واقعہ اتنا عظیم تھا کہ عربوں نے اسی سال کو عام الفیل کا نام دیا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ کعبہ کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ ویڈیو کے اختتام کے لیے مضبوط پیغام، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک ابدی پیغام ہے۔ طاقت کا غرور ہمیشہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو بڑی سی بڑی فوج مٹ جاتی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔